بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ کتاب الحدود پڑھ رہے ہیں. کتاب الحدود میں ہمارے پاس تیسیر العلام کا جو نسخہ ہے اس کے اندر 348 حدیث نمبر ہے. بعض PDF کے نسخوں میں 331 حدیث نمبر ہے. حدیث ہے حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. يجنأ ينحني. الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. کافی ہے شیخ؟ دوسرا باب شروع کریں. ہاں ٹھیک ہے، پڑھ لیں ایک اور حدیث اگر ہو سکا تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ورنہ کوئی بات نہیں رہے. چھوٹی حدیث ہے. باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. کافی ہے شیخ؟ جی یہ دو حدیثیں اس میں پڑھ لیے نا باب حد السرقہ میں. جی 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 چلیے ٹھیک ہے. اور ایک حدیث لمبی ہے تھوڑی. چلیے کوئی بات نہیں، بس اتنا کافی ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں کتاب الحدود ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. یہاں حدیث نمبر 348 تیسیر العلام کے نسخے میں اور 331 یا 431 PDF کے نسخوں میں. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی آئے اور انہوں نے ذکر کیا کہ ان میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کو تمہارے پاس رجم کے تعلق سے تورات میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رجم تو گویا کہ وہ انکار کیے. انہوں نے کہا کہ بس ہم ان کو رسوا کریں گے اور کوڑے ماریں گے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے بعد میں اسلام قبول کیے، وہ تورات کا اچھی طرح علم رکھتے تھے. انہوں نے کہا کذبتم، تم لوگ جھوٹے ہو، اس میں یقیناً اس کے اندر رجم کی آیت ہے. تورات وہ لے کر آئے تو
کھولی گئی تورات، ان میں سے ایک آدمی نے کیا کیا، آیت رجم پر ہاتھ رکھا، اس سے پہلے کا پڑھا اور اس کے بعد کا حصہ پڑھا، لیکن جو رجم کا حکم جہاں پر تھا اس کو گویا کہ اس نے ہاتھ سے انگلی سے چھپا دیا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ہاتھ اٹھاؤ وہاں سے، ہاتھ اٹھائے تو دیکھا کہ اس کے اندر رجم کی آیت ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے صحیح بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تصدیق کر دی حضرت عبداللہ ابن سلام کی بات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فیصلہ کیا کیا، فیصلہ یہی کیا کہ ان دونوں کو رجم کر دیا جائے۔ اب راوی بیان کرتے ہیں کہ جب اس کو رجم کیا جا رہا تھا ان دونوں کو، تو اس میں جو مرد تھا وہ اس عورت سے پتھروں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، گویا کہ وہاں پر بھی وہ اس کی اپنی مہربانی کا اس پر، یعنی کہ اپنی مہربانی یا اپنی شفقت اس کے اوپر گویا کہ نچھاور کر رہا تھا۔ اس کے بعد یہاں پر راوی بیان کر رہے ہیں کہ جس نے آیت الرجم پر ہاتھ رکھا تھا وہ عبداللہ ابن سوریہ تھا، عبداللہ ابن سوریہ یہودی۔ اب اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں اس میں خاص طور پر یجنأ علی المرأة، یمیل علیہا وینکب، یجنأ، بعض اس میں بعض نسخوں میں یحنو بھی ہے، شفقت کر رہا تھا، حنو، حنا یحنو حنون، شفقت کرنا، مہربان ہونا۔ اب یہاں پر یجنؤ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یجنؤ کہتے ہیں مائل ہونے کو، گویا کہ اس کی طرف آنے والے پتھروں کو بھی گویا کہ وہ اپنے بدن پر لے رہا ہے، ایسی بات۔ یہاں اس حدیث کے اندر جو مسئلے مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ اگر غیر مسلم یا جو یہودی ہیں وہ آپ کے پاس، یعنی مسلمان قاضی کے پاس فیصلہ لے کر آتے ہیں، تو مسلمان قاضی فیصلہ کرے گا بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ یا چاہے تو اعراض کر سکتا ہے، جاؤ یا تم لوگ اپنا فیصلہ خود ہی کر لو، تمہارے لوگ ہی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ تو یہ حکم ہے کہ اگر آپ ان کے فیصلے سے اعراض کریں تو ایسا اعراض بھی کیا جا سکتا ہے، وہ لوگ اس صورت میں اپنے طور پہ جو فیصلہ کرنا ہے کر لیں گے۔ لیکن اگر وہ فیصلہ آپ کے پاس لاتے ہیں، مسلم قاضی کے پاس لاتے ہیں، تو وہ اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر کوئی فیصلہ وہ نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر جو فیصلہ ہوا، کیا وہ تورات سے فیصلہ ہوا یا قرآن سے فیصلہ ہوا؟ جی مشائخ، تورات سے ہی ہوا لگتا ہے شیخ، عبارت خانی سے۔ اصل میں فیصلہ تو اللہ کے حکم سے ہوا۔ یہاں پر کوئی خاص ان کو صرف یہ تاکید ان سے لی گئی یا ان سے پوچھا گیا، ان کی دیانت داری اور ان کی اپنی کتاب سے، اپنے احکام شریعت سے وفاداری کو جاننے کے لیے اور ان کو تاکید کرانے کے لیے، ورنہ تو حکم دونوں ہی کتابوں میں ایک ہی ہے۔ زنا کا حکم رجم ہی کا ہے، چاہے قرآن میں ہو چاہے تورات میں ہو۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، یہ فیصلہ گویا کہ اللہ ہی کا حکم ہے، چاہے وہ تورات میں تھا یا چاہے قرآن میں تھا۔ تو اسی سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ اگر مسلمان قاضی فیصلہ کرے گا تو اللہ کے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور اگر
چاہے تو اعراض بھی کر سکتا ہے، جاؤ تم لوگ اپنا فیصلہ خود کرو، جو تمہارے دین میں تعلیمات ہیں اس کے مطابق کر لو۔ یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ذمی یعنی وہ جو مسلمان حکومت کے سائے میں رہ رہے ہیں، ایسے لوگ اگر اس طرح کی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان کے دین میں بھی یہی تعلیم ہے، تو ایسی صورت میں ان کو رجم کیا جائے گا، ان پر اسلامی حد نافذ کی جائے گی اس صورت میں جبکہ ان کے دین میں بھی وہی ہے۔ اور خاص طور پر اس حالت میں جب مسلمان قاضی کے پاس اس کا فیصلہ آئے گا۔ نہیں اگر وہ لوگ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، مسلمان قاضی اعراض کر لے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اختیار دیا گیا فحکم بینہم او اعرض عنہم، یا تو فیصلہ کرو، لیکن فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، چاہے وہ رجم کا معاملہ ہو یا پھر کوئی اور معاملہ ہو۔ تو اب یہاں پر جو بات یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کے طور پر کی، اس میں یہ تھا کہ رجم کی سزا دونوں ہی کتابوں میں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے، یا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ غیر مسلم جن پر حد نافذ کی جا رہی ہے وہ شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں، اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اگر مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ غیر مسلم یہودی ہیں، شادی شدہ ہیں، تو ان پر رجم کی سزا نافذ کی جائے گی۔ تو اسلام گویا کہ اس حد کے نفاذ کے لیے، خاص طور پر زنا کے حد کے نفاذ کے لیے شرط نہیں ہے، اور اس صورت میں جبکہ وہ لوگ بھی اس چیز کو اپنے کتابوں میں پاتے ہیں۔ اور رہی بات دیگر جو جرائم ہیں ان کی، مثلا جو ہے شراب وغیرہ ہے، اگر جو کافر ہیں وہ اپنے دین میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں پاتے ہیں کہ شراب حرام ہے یا اس کو پینا منع ہے، تو پھر اس صورت میں اگر وہ پیتے ہیں تو ان کو شراب کی حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ یہ اہل علم کا اختلاف ہے کہ برابر ان پر شریعت نافذ کی جائے گی، نہیں نافذ کی جائے گی، یہ اس میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ تو اس سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان پر بھی برابر ایسی سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہیں ان کو نافذ کیا جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے اوپر فیصلے میں اس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ جبکہ جمہور کا خیال یہ ہے کہ جو وہ اپنی شریعت میں یا اپنے دین میں وہ نہیں پاتے ہیں تو وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ان کو سزا نہیں دی جائے گی، یہ جمہور کا خیال ہے۔ بہرکیف یہ قاضی مسلمانوں کا وہ دیکھے گا کہ کیا کون سی چیز ان کے حق میں یا مسلم حکومت کے حق میں یہ بہتر ہے، اور اگر وہ لوگ اس بات کو لے کر کے یہ جواز ہے یا ان کے پاس شراب کی وجہ سے کوئی پابندی نہیں شراب پر، تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ یہاں کا ماحول خراب کریں گے، پی کر کہیں بھی روڈوں پر گر گئے، کچھ نہ کچھ کسی پر بھی کچھ نہ کچھ بکنے لگے، تو اس صورت میں ان لوگوں پر تعزیر کی جائے گی، ان کو سزا دی جائے گی، ان کو ادب سکھایا جائے گا۔ تو جہاں تک سزا نافذ کرنے کی یا حدود، اسلامی حدود نافذ کرنے کی بات ہے، تو اس میں جمہور کا موقف یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ان میں اسلامی سارے حدود نافذ نہیں کیے جائیں گے، بس وہی حدود نافذ ہوں گے جو ان کے دین میں بھی یہی سیم حکم رکھتے ہیں۔ اور اس صورت میں جبکہ اگر کچھ غیر مسلم لوگ ہیں، اپنی وہ شادی بیاہ وغیرہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے رواج کے مطابق اپنے طور پہ وہ اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے گھر میں
یا بند جگہ میں وہ لوگ کر لے سکتے ہیں، اس سے ان کو روکا نہیں جائے گا۔ اگر وہ مسلمان کے پاس آتے ہیں، مسلمان قاضی کے پاس آتے ہیں، تو مسلمان اسلامی حکم کے مطابق ہی جی، تو جو مسلمان قاضی ہوگا وہ اللہ کا حکم چھوڑ کر کسی اور حکم سے فیصلہ نہیں کرے گا۔ جو کافر ہیں ان پر ایسی سزائیں نافذ نہیں کی جائیں گی جو ان کے اعتبار سے ان کے پاس حلال ہے، اور جو بھی شادی بیاہ وراثت ترکے وغیرہ کے ان کے معاملات ہیں ان کے اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ لوگ طے کر لیں گے۔ بس مسلمان قاضی کے پاس آیا تو مسلمان قاضی اسلامی احکام کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا، کیونکہ اس کو حکم یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اگر مسلمانوں کا قاضی کوئی بھی فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ نازل کیا ہے وہی فیصلے کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا، اس کو چھوڑ کر اسے کسی اور کتاب سے کسی اور چیز سے فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اس حدیث میں جو بات معلوم ہوتی ہے کہ یہود اپنی کتابوں میں تحریف کرنے والے ہیں، تبدیلی کرنے والے ہیں اپنے نفسانی خواہشات کے اعتبار سے۔ اب دیکھیے، جبکہ تورات میں وہ حکم تھا اس کو چھپا رہے تھے، واضح انداز میں رجم کی آیت ہے، اس کے باوجود اس پر انگلی رکھ کر چھپانا یا لوگوں سے پھر یہ کہہ دینا کہ ایسی صورت میں صرف حکم یہی ہے کہ ان کو رسوا کیا جائے، ان کو کوڑے برسائے جائیں، تو یہ اصل میں ان کے نفسانی خواہشات کی اتباع کی وجہ سے اس طرح کی تبدیلی اور وہ تحریف کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر شادی شدہ ہوں کافر لوگ، یا مطلب یہودی جن کے مذہب میں یہی سزا ہے، تو ایسی صورت میں ہی ان پر رجم کیا جائے گا، اور رجم پتھروں ہی سے کیا جائے گا موت ہونے تک۔ یہ بالکل وہی حکم ہے جو قرآن میں حکم ہے۔ اس کے بعد جو حدیث ہم لوگوں نے پڑھی، حدیث نمبر 349 ہمارے نسخے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا او قال امرأ اطلع عليك بغیر اذنك فحذفته، یا دیگر بعض نسخوں میں فخذفته بھی ہے، بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح، کہ اگر کوئی آدمی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں جھانکتا ہے، اندر کیا چل رہا ہے وہ دیکھنے کی، معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس چیز کو اگر وہ بھانپ لے، اس کو پتہ چل جائے کہ کوئی مجھے جھانکا یا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھ کو وہ پھوڑ بھی دے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی دیت بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی سزا بھی نہیں ہے، کیونکہ خود یہ دیکھنا، کسی کی پوشیدہ چیزوں کے طرف جھانکنے کی کوشش کرنا، خواہ دیوار سے ہو، کسی دروازے کے اس سے ہو، یہ بہر صورت منع ہے۔ اسی اعتبار سے کیمرے ویمرے لگانا بھی یہ بھی منع ہے۔ اب یہاں اس حدیث سے جو دیگر مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ لوگوں کے گھروں میں جو کچھ چل رہا ہے، ان کی باتیں ہوں اور ان کی کوئی حالت ہو، یا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں گھر میں، اس کی خبر گیری کرنے کی کوشش کرنا، جاسوسی کرنا، اس کی خبر لینے کی کوشش کرنا، یہ بالکل حرام ہے، اور اسی وجہ سے اتنی سخت سزا بتلائی گئی ہے کہ آنکھ بھی پھوڑ دیں تو آنکھ کا کوئی اس کو معاوضہ نہیں دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ حدیث، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا عظیم جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اس آنکھ کو بیکار قرار دیا گیا جو کسی کے گھر میں جھانکتی ہے،
تو اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں ہے، تو اس کی حرمت بھی ختم ہو گئی اس آنکھ کی جو ایک حرام کام کر رہی ہے یا ایک حرام چیز کا مرتکب ہو رہی ہے، حرام چیز کی مرتکب ہو رہی ہے آنکھ۔ نمبر 3، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، ایسا کرنے والا انسان گنہگار نہیں ہوگا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی اس طرح دیکھتا ہے تو ایسے جس کے گھر میں وہ جھانک رہا ہے اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو ایک مرتبہ وارننگ دے، وہ پہلے ہی مرحلے میں اتنی سخت سزا اسے دے سکتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے اپنی آنکھ سے محروم ہو جائے۔ تو اس طرح کوئی بھی چیز آدمی کسی کے پوشیدہ حالات کو جانچنے معلوم کرنے کی کوئی راہ نہ ڈھونڈے، نہ کیمروں کے ذریعے سے، نہ دروازے میں کان لگا کر، نہ آنکھ کے ذریعے سے جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے، اس طرح کوئی کام انسان نہ کرے۔ تو اتنی آج یہی اس حدیث نمبر 349 پر ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک ذیلی عنوان شارح عمدۃ الاحکام نے باب حد السرقہ سے باندھا ہے، انشاءاللہ اس کا ہم لوگ آئندہ حلقے میں اس کا مراجعہ کرتے ہیں اور اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو آج ان 2 حدیثوں پر ہم لوگ اکتفا کرتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جزاکم اللہ ورحمۃ اللہ خیرا۔ وبرکاتہ۔